رحمت کے دروازوں سے انہیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو بات کر رہا تھا کہ معوذتین سے کیا ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، معوذتین سے جادو کا توڑ ہوتا ہے، معوذتین سے ماشاءاللہ معوذتین سے کیا ہوتا ہے، جادو کا توڑ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ جو صاحب جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں معاملے کے اندر، ہمارے ساتھ ابھی تک ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے علم میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرمائے جی۔ جی ہاں ماشاءاللہ جی، جو صاحب ہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ بندش، کچھ بندش کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو گھٹنے ہیں نا، گھٹنوں سے آگے جو ٹانگیں ہیں، ان ٹانگوں میں درد ہو جانا، اور شدید قسم کا درد ہونا، اتنا شدید درد ہونا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جوان شخص ہو وہ تھوڑا سا بھی چل کے نہ جا سکتا ہو، جوان آدمی ہو وہ تھوڑا سا بھی آگے جائے تو اس کو جو ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے، تو ایسا درد، اور کبھی کمر میں درد ہو جاتا ہے، اور یہ اکثر عورتوں کو رہتا ہے، کمر کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے یہ چلنے کے ساتھ۔ تو معزز سامعین کرام، تکلیف جہاں پہ ہوتی ہے، مصیبت جہاں پہ ہوتی ہے، انہی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، کیسے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب مسلمانوں کو اس ساری تکلیف کو دور فرمائے، کہہ دو آمین۔ اچھا، ام الشفا قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ام الشفا ہے۔ ام الشفا، ام الشفا، اچھا جی، کون بتائے گا ام الشفا کون سی سورت کا نام ہے؟ جی ہاں ابھی پتہ چلتا ہے، کون بتائے گا ام الشفا کون سی سورت کا نام ہے ام الشفا؟ اچھا، تو ام الشفا آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور وہ آپ نے پانی پر دم کر کے وہ آپ نے پینی ہے۔ اچھے پانی پہ دم کیا اور وہ آپ نے پینی ہے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ آپ کے علم میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرمائے، بہت زبردست۔ ام الکتاب، ام الشفا، یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے جی، سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو ام الشفا کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ام الشفا کہتے ہیں جی، سورہ فاتحہ کو ام الشفا کہتے ہیں۔ تو ام الشفا یعنی یہ ساری، اور یہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مریض ہو، بیمار ہو، جیسا بھی بیمار ہو، اس سچویشن کے اندر اگر کوئی شخص اس سورت کا جو تلاوت کرتا ہے، تو اس سورت کی تلاوت کرنے کے بعد اس کا پانی جو ہے اس مریض کو پلا دیا جائے، تو انشاءاللہ اس مریض کو جو ہے نا وہ صحت مل جائے گی، اللہ صحت دیں گے، اللہ اپنے غیبی خزانوں سے اس سے صحت عطا فرمائیں گے۔ تو صحت ملتی ہے جی، قرآن پاک سے صحت ملتی ہے، قرآن پاک سے شفا ملتی ہے، قرآن پاک سے دکھوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ تھمبنیل پہ آپ نے دیکھا کہ اس سورت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ہے، تو کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ورد کثرت سے کریں، زیادہ سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں، اور جتنا زیادہ آپ لوگ کرتے جائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ اس کو کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، بہت زیادہ فائدے کے لیے آپ نے جو کثرت سے یہ آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد آپ نے کرنا ہے، اور ورد کرتے جائیں، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اور دوسرا اس کے ساتھ درود پاک کا۔ درود پاک وہ عمل ہے درود پاک کا کہ آپ درود پاک پڑھتے جائیں گے، درود پاک سے آپ کو فائدہ ملتا جائے گا، زیادہ سے زیادہ درود پاک سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ کثرت سے آپ درود پاک پڑھتے جائیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہو اور آخرت کے اندر بھی آپ کو فائدہ ہو۔ معزز سامعین کرام، فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جو شخص درود پاک پڑھے گا نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائیں گے، بہت زیادہ اسے ملے گا۔ تو کثرت سے آپ درود پاک